یکم محرم الحرام 61 ہجری، چاندنی رات، تھکی ہوئی نگاہیں اور خاموش چہرہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کاروان حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلا ہوا ایک قافلہ کربلا کے سناٹے میں داخل ہوا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل خانہ، بچوں اور جان نثار اصحاب کے ہمراہ جب سلیمانیہ کے قریب پہنچے تو حر بن یزید ریاحی نے قافلے کو روک کر کہا: محرم الحرام، احترام اور حرمت کا مہینہ، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کو یاد کرنے کا مہینہ، دین اسلام کی سربلندی کی خاطر کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کے عزم کرنے کا مہینہ۔ آج ہم واقعہ کربلا میں یکم محرم سے 5 محرم تک ہونے والے واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ یکم محرم الحرام 61 ہجری، چاندنی رات، تھکی ہوئی نگاہیں اور خاموش چہرہ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب کاروان حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلا ہوا ایک قافلہ کربلا کے سناٹے میں داخل ہوا۔ امام حسین علیہ السلام اپنے اہل خانہ، بچوں اور جان نثار اصحاب کے ہمراہ جب سلیمانیہ کے قریب پہنچے تو حر بن یزید ریاحی نے قافلے کو روک کر کہا: یہیں رک جائیں، فرات کا کنارہ قریب ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا اور سوال کیا: اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جواب آیا: کربلا۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، آنکھوں میں فکر کا رنگ اترا اور آپ علیہ السلام نے فرمایا: یہ کرب اور بلا کی جگہ ہے۔ میرے والد علی علیہ السلام صفین کی طرف جاتے ہوئے یہاں رکے تھے اور فرمایا تھا: یہی وہ مقام ہے جہاں آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون بہے گا۔ امام حسین علیہ السلام نے خیمے نصب کرنے کا حکم دیا۔ اسی مقام پر قافلہ خیمہ زن ہوا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل بیت کو اکٹھا کیا، نظر بھر کر سب پر نگاہ ڈالی اور روتے ہوئے فرمایا: اے اللہ، ہم تیرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ہیں، ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا، ہمیں در بدر کیا گیا، بنو امیہ نے ہمارے ساتھ ظلم کیا۔ اے اللہ، تو ان سے ہمارا حق لے اور ہمیں ظالموں کے خلاف نصرت عطا فرما۔ پھر آپ علیہ السلام نے اصحاب سے فرمایا: دنیا کے بیشتر لوگ صرف دنیا کے غلام ہیں، دین صرف ان کی زبانوں تک محدود ہے۔ جب آزمائش کا وقت آتا ہے تو سچے دیندار بہت تھوڑے رہ جاتے ہیں۔ کربلا میں قیام کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی 4 مربع میل زمین بنی اسد قبیلے سے 60,000 درہم کے عوض خریدی۔ شرط رکھی گئی کہ وہ آنے والے زائرین کو امام حسین علیہ السلام کی قبر تک رہنمائی فرمائیں گے، 3 دن تک ان کی ضیافت کا اہتمام کریں گے۔ اور یوں 2 محرم کا دن آن پہنچا۔ حر بن یزید نے ابن زیاد کو خبر دی کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں خیمہ زن ہو چکے ہیں۔ جواب میں ابن زیاد کا خط آیا: اے حسین علیہ السلام، یا تو یزید کی بیعت کرو یا تمہیں قتل کر دیا جائے گا۔ خط پڑھ کر امام عالی مقام نے فرمایا: جن لوگوں نے اللہ کی رضا پر حکمرانوں کی رضا کو مقدم رکھا وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ جب قاصد نے پوچھا کہ آپ علیہ السلام جواب نہیں دیں گے تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اس کا جواب اللہ کا عذاب ہے جو جلد ان پر نازل ہوگا۔ اور یوں 3 محرم کا سورج طلوع ہوا۔ عمر بن سعد 4,000 کا لشکر لے کر کربلا پہنچا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس کے قاصد کو جواب دیا: اگر اہل کوفہ مجھے نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ یہ بات عمر سعد کو پسند آئی اور اس نے ابن زیاد کو امام علیہ السلام کے اس ارادے سے آگاہ کیا، مگر ابن زیاد نے بیعت کا مطالبہ مزید سخت کر دیا اور کوفہ میں یزید کے تحفے تقسیم کر کے
لوگوں کو جنگ پر اکسایا اور یوں 4 محرم کا آغاز ہوا۔ 4 محرم الحرام 61 ہجری کو کوفہ کے والی عبید اللہ بن زیاد نے مسجد کوفہ میں ایک دھمکی آمیز خطبہ دیا، جس میں اس نے امام حسین علیہ السلام کی مدد کرنے والوں کو قتل اور سزائے موت دینے کی دھمکی دی، اور ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے خون کے مباح ہونے کے متعلق قاضی شریعت کا فتویٰ بھی پڑھ کر سنایا۔ ابن زیاد نے کوفہ کی طرف آنے والے تمام راستوں کو بند کرنے کا حکم دیا تاکہ اہل کوفہ اور باقی علاقوں کے رہنے والوں کو امام حسین علیہ السلام کی نصرت سے روکا جا سکے۔ ابن زیاد نے کچھ لوگوں کو ڈرا دھمکا کر اور کچھ کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا اور بہت سے مخلص لوگوں کو گرفتار کر کے زندان میں ڈلوا دیا، اور زندان میں ڈالے گئے یہی لوگ جب باہر نکلے تو انہوں نے اپنے لیے توابین کا لقب اختیار کیا اور سلیمان بن سرد کی سربراہی میں اموی حکومت کے خلاف جنگ کی اور جام شہادت نوش کیا۔ قبائل کے سرداروں کی ایک بڑی تعداد بنو امیہ کی محبت یا مال کی لالچ میں ابن زیاد کے ساتھ مل گئی، اور قبائلی نظام کے تحت اہل قبائل نے اپنے سرداروں کی فرما برداری کرتے ہوئے علوی محبت کے حامل لوگوں کے خلاف جنگ کی اور بنو امیہ کی مدد کی، اور یوں 5 محرم شروع ہوئی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے کے لیے وقفے سے کربلا آنے والی فوج کی تعداد 5 محرم 61 ہجری کو 30,000 تک پہنچ گئی۔ کوفہ میں ابن زیاد نے لوگوں پر مزید گھیرا تنگ کر دیا اور اہل کوفہ کو امام حسین علیہ السلام کی نصرت سے روکنے کی ہر ممکن طاقت، خوف اور ظلم و ستم کا استعمال کیا۔ ابن زیاد کے سپاہی گروہوں کی شکل میں پورے شہر میں گشت کر کے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی مدد سے روکنے کے لیے دھمکاتے رہے اور لوگوں کو ابن سعد کی فوج میں شامل ہونے کی ترغیب دیتے رہے۔ ابن زیاد نے لوگوں کی نگرانی کرنے کے لیے اونچی جگہوں پر اپنے سپاہیوں کو کھڑا کیا، جو ہر آنے جانے والے پر نظر رکھے ہوئے تھے اور ان سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ 5 محرم تک کربلا میں ابن سعد کے زیر قیادت فوج کی تعداد سواروں اور پیادوں سمیت 30,000 تک پہنچ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں حق سے تمسک کا عزم مزید پختہ ہو رہا تھا۔ اسلام اور انسانیت کے لیے ہر طرح کی قربانی کے لیے وہ دل و جان سے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کھڑے تھے۔